بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما انزل اللہ من السماء من برکۃ الا اصبح فریق من الناس بها کافرین ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا رواه مسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے برکت نازل فرماتا ہے تو جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے، کافر بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے بنتے ہیں کافر؟ آسمان سے بارش تو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور وہ جب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں تو وہ اس بارش کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کسی تارے سے منسوب کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ خیال تھا، غلط عقیدہ تھا کہ ستاروں کی بارش کے نازل ہونے میں اس کا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب یہ خیالات نہیں، تو وہ بارش کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کسی تارے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوا۔ تو جب آپ نے بارش جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو کسی اور چیز کی طرف منسوب کر دیا تو آپ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک مشاہدہ میں کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، شدید کیسالی ہوتی ہے۔ تمام لوگ ہمارے علاقے میں سارے جو ہے یہ کاشتکار لوگ ہیں، ان کی مال مویشی بھی رکھتے ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے سخت، تو نماز میں اگر سب ہوتی ہے جو ہے وہ عام نمازوں میں بارش ہو جائے تو 5-6 بندے رہ جاتے ہیں، باقی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ شکر ہے یا ناشکری؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بارش نازل نہیں فرمائی، جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن حکیم میں واضح کرتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتیں تو تم کو عطا فرماؤں گا، یہ تو میرا کام ہے، میں رب جو ہوں۔ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو یہاں 3-4 تاکیدیں ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ لام کا نام بھی لام تاکید ہے۔ یہ نون جو مشدد ہے اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، اس میں 2 تاکید ہے، ضرور 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 میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت نازل فرماتا ہے، کتنا بارش ختم ہو جائے تو اس کے بعد مسجد آنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کوئی نہیں نہ مشکل ہوتا، سارے کام ہم کر لیتے ہیں، لیکن نماز دوسرے لوگ بھی شہادت دیں گے کہ عام حالات میں اگر صف آتی ہے نماز پڑھتے ہیں، بارش ہو جائے تو 4 بندے رہ جاتے ہیں پیچھے، باقی سارے گھر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رویے کو دیکھ کر اپنا اگلا پروگرام بناتا ہے۔
ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کرتا ہے، حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی سائنس کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں جو علم نجوم پڑھا جاتا تھا اس کا تعلق انہی توہمات کے ساتھ تھا، اس سے وہ علم نجوم مراد۔ اگر آپ سائنس کے میدان میں فلکیات پر تحقیق کرتے ہیں، جو ستارے ہیں ان کی منازل کو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی ارکاز سے جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ اور چیز۔ وہ جو علم نجوم تھا جس کی بنیاد پر وہ مختلف توہمات بناتے تھے، اس کی بات کہ جو آدمی علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کرتا ہے وہ جادو سیکھتا ہے، گویا اس نے جادو سیکھا ہے۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ تھوڑا جادو حاصل کرتا ہے یا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا زیادہ اس نے جادوگری کو سیکھ لیا۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول او اتا امرأتہ حائدا او اتا امرأتہ فی دبرہا فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہاں 3 کاموں کا ذکر ہے۔ فرمایا جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا وہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی دائرہ اسلام سے خارج۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ آدمی کسی کاہن کے پاس، یہاں کوئی بھی ایسا آدمی مراد ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ تمہاری فلاں چیز کہاں ہے، اور یہ اس قسم کے ہیں نا، آج بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ اسی زمرے میں ہے۔ جو ان میں سے کسی کے پاس جائے اور جو وہ بات بتائے اس کی تصدیق کرے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عورتوں میں زندگی میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ پاک نہیں ہوتی، ان اوقات میں جو ازدواجی عمل ہے، خصوصی ازدواجی عمل، وہ حرام ہے۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کا شمار بھی انہی میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مرد اور عورت کا رشتہ بنایا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص طریقہ بتایا ہے، اس عمل کی مخصوص جگہ بتائی۔ کوئی آدمی اس جگہ سے ہٹ کر غیر فطری طور پر اپنی خواہش پورا کرتا ہے تو اس کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان
فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَسَمِعَ مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَبَسَطَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرَ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حتى يلقي على لسان السائر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقي وربما ألقاه قبل أن يدركه فيكذب معه 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ دنیا میں آپ کو کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے جو تم پر آسانی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہمارے دور کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں، کسی غلطی کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو تو جو کہ وہ پاک سمجھتے ہیں، بے گناہ سمجھتے ہیں، اس کا سبب کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ فلاں نے تعویذ ڈال دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اپنے آپ کو ہم کوئی الزام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوئی۔ کچھ مہربان ایسے ہیں جنہوں نے دکانیں کھول رکھی، کوئی جب کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس قسم کا بندہ ہے، ایسے وہ بات کرتا ہے، اس نے تمہیں تعویذ ڈال دیا، اور پھر خاندان جو ہے وہ خاندانوں سے بچڑ جاتے۔ ایسے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمانوں میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے آجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ یہ ری ایکشن ہے فرشتوں کا جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی پتھریلی چٹان پر جو چکنی بھی ہو اس کے اوپر اگر آپ کوئی لوہے کی چنگلی وغیرہ چلاتے ہیں تو جس قسم کی آواز آتی ہے اس قسم کی آواز نکلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے یہی الفاظ میں کہ کبھی وحی ایسے آتی ہے جیسے کسی پتھریلی چٹان پر، چکنی چٹان پر کوئی چنگلی وغیرہ رگڑنے کی آواز ہو، تو یہاں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ثقیل ہوتی ہے، اور جب وہ کیفیت اترتی ہے، شکل کی کیفیت اترتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سمجھ کوئی نہیں آتی، صرف روب طاری ہوتا ہے۔ تو یہ سوال کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں جو اس کیفیت میں بھی سمجھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، سچ فرمایا، اور وہ علی الکبیر ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بھی سن لیتے ہیں جو چوری چھپے سننے پر مقرر ہیں، خود کرتے ہیں۔ یہ پوری سورہ جن میں یہ پوری سٹوری ہے۔ تو وہ جو چوری چھپے سننے والے ہیں وہ اس بات کو سن لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر آسمان کی طرف جب جاتے ہیں سننے کے لیے، کچھ نیچے ہوتے ہیں کچھ اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برایا کہ نیچے اوپر جیسے عملیاں ایسے ہوتی ہیں ایسے کر کے بیان کر، اور فرمایا کہ وہ
چوری چھپے سننے والے بات کو سنتے ہیں اور پھر جو ان کے نیچے ہوتا ہے اس کو سنا دیتے ہیں، پھر وہ اس کو سناتا ہے جو اس کے نیچے ہے، پھر وہ اس کو بتاتا ہے اس کو، حتیٰ کہ یہ بات چلتے چلتے جنوں سے جادوگر کی طرف پہنچ جاتی ہے، جادوگر کی طرف پہنچتی ہے یا کائن کی طرف پہنچتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جن کے وہاں بات پہنچانے سے پہلے شاب ثاقب حملہ کر دیتا، کبھی پہلے شاب ثاقب کا حملہ ہو جاتا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شاب ثاقب سے پہلے وہ بات پہنچا دیتا۔ تو وہ جو کائن ہے جس کے پاس یہ بات جو حق ہے، جو بالا عالم ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، اس کو چوری کر کے اس تک پہنچائے گی، یہ ایک بات تو سچ ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور جب لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے تو کہا جاتا ہے دیکھو فلاں روز اس نے جو بات بتائی تھی مستقبل کے بارے میں وہ سچی ہو گئی تھی۔ تو جو ایک بات سچی ہوتی ہے یہ وہ جو اوپر سے چرائی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ بے شمار جھوٹ ہوتے ہیں جو وہ آپ کو سناتا ہے۔ اس میں پوری سٹوری ہے جو کائن اور اس قسم کے لوگ جو کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ایک آدھ بات سچ ہو جاتی ہے یہ وہ ہے جو اس راستے سے آئی ہے، اور باقی اس کے ساتھ جھوٹ شامل ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج دوسرے سبق کا ٹائم نہیں رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔